آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ایک رات ہے جسے میں اور آپ شب برات کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔ شب برات غالباً پیر اور منگل کی درمیانی شب ہے، ایسے ہی ہے جی، پیر اور منگل کی درمیانی شب ہے شب برات، 15ویں شب۔ اس رات کو کیا کرنا ہے ہم نے، اور اس رات کی فضیلت کیا ہے، بس یہ باتیں عرض کر کے میں بات کو ختم کروں گا۔ پہلے تو یہ کہ جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور شروع ہوا ہے نا، یا جب سے ایسے لوگ پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ جنہیں اپنے علم پہ بڑا ناز ہے، جنہیں اپنے علم پر بڑا ناز ہے، انہوں نے اس رات کی بالکل نفی کر دی ہے۔ یاد رکھیں، نہ میں بحث کا قائل ہوں، نہ میں مناظرے کا قائل ہوں۔ جس نے میری بات ماننی ہے وہ مانے، نہیں ماننی اس کی اپنی مرضی۔ ہم نے نہ کسی سے بحث کرنی ہے، نہ کسی سے مناظرہ کرنا ہے۔ ہم نے جو اپنے اساتذہ سے سنا ہے، اپنے بزرگوں سے سنا ہے، اور جو حق اور سچ بات ہے، الحمدللہ انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات ہے، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے وہ بات بیان کرنی ہے۔ جس نے ماننی ہے وہ ماننے، نہیں ماننی وہ اس کا اپنا عمل ہے، بحث نہ کرے، مناظرہ نہ کرے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس رات کی حقیقت میں ہی نفی کر دی، کہا کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ انہوں نے اس رات کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے کہ اسے لیلۃ القدر سے اوپر لے گئے ہیں۔ یاد رکھیں، اس رات کی فضیلت لیلۃ القدر سے کم ہے، اور اس رات کی فضیلت ہے، اس رات کی فضیلت ہے۔ شعبان کا مہینہ یہ رمضان کا مقدمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کثرت سے جس ماہ مبارک کے اندر روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا، شعبان کا مہینہ تھا۔ اللہ نے یہ مہینہ ہمیں عطا کیا ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر ہم توبہ استغفار کر کے رمضان کے اندر داخل ہو جائیں، رمضان کے اندر داخل ہو جائیں۔ تو اس مہینے میں ایک رات آ رہی ہے جو شعبان کی 15ویں شب ہے۔ اس رات کو ہوتا کیا ہے، بہت سارے صحابہ سے روایت ہے، تقریباً 17 صحابہ کی روایات آ رہی ہیں۔ میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ اس رات کو رب تعالی آسمان دنیا کی طرف توجہ فرماتا ہے، اور ساری رات منادی آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ اس کی بخشش کر دی جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے۔ یہاں تک کہ مانگنے والے کی دعا مانگنے والے کی دعا پوری کر دی جاتی ہے، مغفرت مانگنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے، سوائے چند لوگوں کے، کینہ ور کے، مشرک کے، حاسد کے، زانی کے، ماں باپ کے نافرمان کے، قطع تعلقی کرنے والے کے، کہ ان لوگوں کی بخشش نہیں ہے، ان لوگوں کی بخشش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہر ایمان والا جو بھی اس رات کو اللہ کے حضور صدق دل کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ اس کی بخشش کا اعلان فرما دے گا۔ اب اس رات کو کرنے والے عمل کیا ہیں؟ یہ رات عام طور پر بازاروں کے اندر گھوم کر، ادھر ادھر گھوم کر گزار دی جاتی ہے۔ ادھر شب برات بھیجو، ادھر شب برات بھیجو، ادھر بھیجو، نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ، ادھر آؤ جہاں رب کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ کہاں آؤ؟ مصلے پر آؤ۔ وہ مصلہ چاہے مسجد میں بچھا لو یا گھر کے تاریک کونے میں بچھا لو، ٹھیک ہے نا؟ وہ مصلہ چاہے گھر میں بچھا لو یا مسجد میں بچھا لو یا دکان میں بچھا لو، جہاں تمہیں موقع ملے وہیں مصلہ بچھا لو اور مصلے پر آ جاؤ۔ اس رات سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، اللہ استطاعت دے، اللہ ہمت دے، اللہ قدرت دے، اللہ طاقت دے، تو اس رات کو زیادہ آپ نے وقت بیداری کی حالت میں گزارنا ہے، جاگ کر گزارنا ہے، اور جاگتے ہوئے دنیا کی بات نہیں کرنی۔ کیا کرنا ہے؟ جاگتے ہوئے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ کے حضور سجدہ کرنا ہے، نوافل پڑھنے ہیں،
اور یہ نہیں کہ مقابلہ ہو، میں نے 100 پڑھ لیے، میں نے 200 پڑھ لیے، میں نے 400 پڑھ لیے، میں نے 1000 پڑھ لیے، نہیں، 2 ہی پڑھ لو، ویسے پڑھ لو جیسے رب چاہتا ہے، 2 ہی پڑھ لو، 2 ایسے پڑھو قیام لمبا ہو، 2 ایسے پڑھو قیام لمبا ہو، لمبا قیام ہو، لمبا رکوع ہو، لمبا سجدہ ہو، تنہائی کے عالم میں جہاں کوئی آپ کے اس عبادت کے اندر رخنہ نہ ڈالے، آپ کی عبادت میں خلل نہ آئے، موبائل بند، اللہ کی طرف رجوع۔ زندگی میں اگر یہ رات آ جائے، زندگی میں ابھی تو یہ بھی نہیں پتا نا کہ ہماری زندگی میں آئے گی بھی یا نہیں، زندگی میں اگر یہ رات آ جائے تو اس رات کو 2 رکعت ایسے پڑھ لینا کہ وہ ہماری زندگی کے گناہوں کو دھو کر رکھ دے، اور انشاءاللہ اگر اس نیت سے پڑھیں گے ہر معاملہ حل ہو جائے گا، ہر معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو لمبا قیام کرنا ہے، لمبا رکوع کرنا ہے، لمبا سجدہ کرنا ہے، 2 رکعت پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے پڑھ لیں، لیکن یہ نہیں کہ ادھر سجدے پہ سجدہ، رکوع پہ رکوع، لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے اتنے پڑھ لیے، اتنے پڑھ لیے، نہیں، کم پڑھو، اتنے پڑھو کہ اللہ راضی ہو جائے، بس اللہ راضی ہو جائے۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت، جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ پھر اس کے بعد گناہوں سے استغفار، توبہ، توبہ، اور پھر ذکر، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اور اس رات کا سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ ویسے تو جو بھی آپ کی زبان پہ آئے وہ ذکر کرو، لیکن اس رات کا بہترین ذکر تیسرا کلمہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے اندر استغفار بھی ہے، اس کے اندر تحمید بھی ہے، تسبیح بھی ہے، تحلیل بھی ہے، ساری چیزیں اس کلمے کے اندر آ گئیں۔ کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھر والوں کو بھی بتا دیں کہ آج کی رات یہ بات نہیں کرنی، آج کی رات گفت و شنید نہیں کرنی، بس کوئی پوچھے کیا حال ہے، سبحان اللہ والحمد للہ، پوچھے کہاں ہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، پوچھے کیا کر رہے ہو، کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ ایک رات دنیا سے کٹ کر اللہ کے بن جاؤ۔ اور پھر ان تمام عبادات کو قبول کروانا ہے نا اگر، تو سب سے اہم کام اس رات یہ کرنا ہے کہ کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے، کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے، کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے، پچھلوں کی معافی مانگنی ہے اور آئندہ کی استقامت مانگنی ہے۔ یہ نہیں کہ اس رات گناہ معاف ہو گئے تو بس اگلے دن پھر اپنے مرضی کے مطابق زندگی، نہیں۔ توبہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ توبہ کس کی قبول ہوتی ہے؟ پہلے کی معافی مانگتے وقت وہ معافی مانگے اور آئندہ اس سے عبادات کے اندر شوق پیدا ہو جائے، ذوق پیدا ہو جائے، اس کی عبادت آگے استقامت والی بن جائے، گناہوں کے قریب نہ جائے۔ اس طرح کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو شب بارات یعنی پیر اور منگل کی درمیانی شب بھی انشاءاللہ یہاں درس قرآن بھی ہوگا، یا اس رات کے متعلق کچھ باتیں اور انشاءاللہ کریں گے، تو جو آپ تشریف لانا چاہیں تو وہ ضرور تشریف لائیں جی۔ شب برات یعنی پیر اور منگل کی درمیانی شب جی انشاءاللہ۔